اور آپ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نیا ٹاپک کے ساتھ میں آیا ہوں. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک نیا ویڈیو بنا دوں، کیونکہ انشاءاللہ ویڈیو انشاءاللہ اچھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ اچھی ویڈیو اور اچھی سی مطلب اس طرح مطلب ایسا نیا نالج ہو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور آپ لوگوں کی نفع بھی پہنچائے، مطلب آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ پیٹ جو خراب ہوتے ہیں، پیٹ خراب کیوں ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بچوں کی تقریباً 6 مہینے سے سٹارٹ جو بچہ ہوتے ہیں، 6 منتھ کی جو بیبی ہوتے ہیں، اس کو جب دانت نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا پیٹ کیوں خراب ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مطلب بچے کے دانت نکلتے ہیں، اور مطلب لوگ زیادہ تر جب دانت نکلتے ہیں تو اس کے بعد بچہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو پھر دوائی وغیرہ بہت زیادہ دیتے ہیں. تو آیا یہ پیٹ خراب ہوتا ہے یہ دانت کی وجہ سے یا ایسا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن ہماری نالج میں تو یہ ہے کہ مطلب جب بھی اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کی دانت نکلنا سٹارٹ ہو گئے، اس کا پیٹ خراب ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ مطلب یہ خراب ہے، یا یہ ایسا ڈاکٹر کہتے ہیں یا غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جون جولائی میں جتنا گرمیوں کے دن ہے، اس میں پیٹ بہت زیادہ، چاہے ایڈلٹ بندہ ہو یا کوئی اولڈ ایج میں ہو، بوڑھا ہو، یا مطلب 15-16 سال سے نیچے والا ایج والا ہو، اس کی پیٹ کیوں خراب ہوتے ہیں گرمی میں زیادہ، کیا مسئلہ کیا ہے. تو فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں بچے کی. جو 6 منتھ بیبی کیا ہوتا ہے، تقریباً 9 مہینے کا ہوتا ہے، پھر 10 مہینے تک اس کا جب دانت نکل آنا سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کی جب دانت آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی پیٹ کیوں خراب ہوتا ہے. ہم جب بچے کی دانت آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. جب ڈاکٹر کو ہم دکھاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی دانت آنا سٹارٹ ہو گئی. تو اس کو وہ بھی اللہ کا ایسا بندہ ہوتا ہے ڈاکٹر کہ ان کو ایسے دوائی دے دیتے ہیں کہ ان کی بس دانت نکل رہے ہیں، اس کی وجہ سے بس وہ دوائی دیتے ہیں. اللہ کے بندے، اس کو دانت کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہے، اور پیٹ خراب ہوئے دانت کی وجہ سے نہیں ہے کہ مطلب دانت کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہے. زیادہ تر بچے آپ لوگ جب دیکھتے ہیں نا، جب بچے کی دانت آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بچہ زیادہ تر ان کو یہ جو سوڑے ہوتے ہیں اس میں درد ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر بچے کے منہ میں پانی بہت زیادہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ادھر درد ہوتے ہیں. جب نارمل بندہ ہوتے ہیں، نارمل انسان ہوتے ہیں، اس کے جب دانت میں درد ہوتے ہیں تو منہ میں پانی بہت زیادہ آتے ہیں، سلائیوا بہت زیادہ آ جاتے ہیں کیونکہ درد کی وجہ سے. تو زیادہ تر جو بیبی ہوتے ہیں اس کی جب دانت درد کرتے ہیں، دانت آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کی منہ میں پانی یہ بھی زیادہ آ جاتے ہیں. اور بچہ جو ہے زیادہ تر منہ میں ہاتھ لگاتا ہے، ایسے زیادہ تر ہاتھ لگاتے منہ میں جاتے کیونکہ درد کی وجہ سے. تو دانت کی وجہ سے کوئی بھی پیٹ خراب نہیں ہوتا. پیٹ جو خراب ہوتے ہیں اس حالات میں وہ وجہ کیا ہوتے ہیں، ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں آپ لوگوں کو. جب وہ خراب ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے، جب بچہ یا آپ کے پاس ہوتے، گود میں ہوتے یا کوئی چارپائی بیڈ میں ہوتے، تو بچے کو اتنا تکلیف ہوتے ہیں، وہ کبھی ہاتھ کپڑوں پہ لگاتے ہیں، کبھی چارپائی پہ لگاتے ہیں. اگر زمین میں ہو، زمین پہ بھی اس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، وہ اس کی دانت درد کرتے ہیں تو وہ ہاتھ زمین پہ بھی لگاتے ہیں، کپڑوں پہ بھی لگاتے ہیں، کسی اور چیز میں بھی لگاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زیادہ تر اس بیکٹیریا کا نام کیا ہے، سالمونیلا، جو اس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. جو پیٹ خراب وہ زمین پہ بھی ہوتے ہیں، ہوا میں بھی ہوتے ہیں، کپڑوں میں بھی ہوتے ہیں، میز پہ بھی ہوتے ہیں، سب چیزوں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچہ اس ٹائم ان کو درد ہوتے ہیں دانتوں میں، بچہ بہت زیادہ درد ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اس کی وجہ سے وہ کبھی ایک چیز پہ ہاتھ لگائے، کبھی دوسری چیز پہ، اور وہ ہاتھ اس کی وجہ سے وہ اپنے منہ میں لگاتے ہیں. جب وہ منہ میں لگاتے ہیں تو وہ جراثیم جا کے اس کے منہ میں چلا جاتے ہیں، معدے میں چلا جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے، وہ جراثیم کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. لیکن میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ اگر کوئی کہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ دانت کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. نہ آج کل کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی اسٹڈی کرتا ہے اس کے بارے میں. زیادہ تر میں نے آپ کو بتایا کہ دانت کی وجہ سے کوئی بھی پیٹ خراب نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر بچے آپ لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے، جب ان کو درد ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ لگاتے ہیں، کسی نہ کسی چیز پہ لگاتے ہیں اور منہ میں لگاتے ہیں. تو ان کی وجہ سے بیکٹیریا ان کے منہ میں چلا جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں.
تو اگر اس طرح ہو جائیں تو اس کے لیے علاج کیا ہوتا ہے؟ علاج یہ ہے اسی ٹائم آپ اس کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہو جاتے ہیں، اگر جب ان کا پیٹ خراب ہو جائے تو وہ پانی کی کمی آ جاتے ہیں، وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں، کھانا پینا بھی بند کرتے ہیں بہت اس طرح۔ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ فلائیجل آپ دے سکتے ہیں، میٹرونیڈازول فلائیجل۔ اگر پھر اس کو کتنا دینا ہے یہ تو بچے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، مطلب بچے کے منتھ کتنے ہیں، مطلب 6 منتھ بیبی ہے، 8 منتھ بیبی ہے، اگر چاہے تقریباً 8 منتھ بیبی ہو یا تقریباً 9 منتھ بیبی ہو یا 7 منتھ بیبی ہو تو اس کو آپ دے سکتے ہیں آدھا چمچ سے بھی کم، تقریباً 3 ٹائم دے سکتے ہیں، 3 ایم ایل صبح، 3 دوپہر کو اور 3 شام کو۔ جب ان کا پیٹ مطلب خراب ہو جاتے ہیں بچے کی، تو اس کی جسم میں زنک بہت زیادہ رول ادا کرتے ہیں جسم میں، تو زنک کا کمی بھی آ جاتے ہیں پیٹس میں۔ آپ زنک جہاں بھی پارمی سے ہوتے ہیں اس سے زنکیٹ کے نام سے آ جاتے ہیں، زنکیٹ اوڈی کا ایک سرپ ہوتا ہے، ایک فلائیجل ہو گیا، ایک زنکیٹ اوڈی یا اوسیرس یا زنکال، یہ 3 سرپ مطلب اس میں جو بھی ایک آپ لے سکتے ہیں۔ زنکیٹ اوڈی کے نام سے بھی آتے ہیں، اوسیرس سرپ کے نام سے بھی آتے ہیں، اور زنکال کے نام سے بھی آتے ہیں، اور بھی بہت زیادہ کمپنی ہیں لیکن یہ 3 مجھے میرے سامنے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ ایک لے لیں، مطلب ایک فلائیجل لے لیں اور ایک یا زنکیٹ اوڈی لے لیں۔ زنکیٹ اوڈی بھی تقریباً 3 ایم ایل یا 4 ایم ایل تقریباً 3 ٹائم آپ دے سکتے ہیں۔ اور میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، کسی فوڈر دوائی جو ہوتے ہیں اینٹی بائیوٹک، ان کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ اسی ٹائم اینٹی بائیوٹک ان کو آنا اسٹارٹ کر لیں گے تو اس کی امیون سسٹم جو قوتی مدافعت ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بچہ اور بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ ان کو ڈائریا ہو جاتے ہیں، موشن ہو جاتے ہیں، تو وہ پاؤڈر پھر دوبارہ کام نہیں کرتا، کیونکہ بچے کے امیون سسٹم قوت کی مدافعت بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ دوائی ان پہ اثر مطلب تھوڑا سا زیادہ ہو جائے نا تو ان کو خراب کرتے ہیں، ان کے پھر گروتھ میں مسئلہ کرتے ہیں، بہت زیادہ مسائل ان کو سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیا کہ مطلب دان کی وجہ سے کبھی پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بچہ ہاتھ لگاتے ہیں، کسی جگہ پہ لگاتے ہیں، وہ منہ میں کرتے ہیں، اس بیکٹیریا کا نام ہوتا ہے سالمونیلا، یا وائرل انفیکشن بھی ہوتے ہیں، اس کو ایک روٹا وائرس کہتے ہیں، ایک نورو وائرس کہتے ہیں، وہ جو وائرل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پیٹ خراب ہوتے ہیں، وہ بھی زمین پہ ہوئے ہوتے ہیں کہ مطلب بچہ اپنے ہاتھ کے ساتھ کرتے ہیں، منہ میں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پیٹ خراب ہوتے ہیں۔ دوسرے آج کل جو بڑے انسان کو پیٹ خراب ہوتے ہیں، کیوں خراب ہوتے ہیں؟ آج کل بہت زیادہ پسینہ جسم سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہم زیادہ تر جو باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہمیں منہ میں پسینے آ جاتے ہیں تو منہ میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں، مطلب پسینہ صاف کرتے ہیں، یا کوئی اس طرح باہر چیزیں لے لیں، مطلب آج کل ہم زیادہ تر کولڈ ڈرنکس ہم بہت کوشش کرتے ہیں کولڈ ڈرنکس پی لیں، یا کوئی فاسٹ فوڈ لے لیں، باہر کوئی چیز لے لیں، یا کوئی شربت وغیرہ ہو، لسی ہو، جو بھی چیز ہو۔ آج کل ہم آملیٹ ہوتے ہیں، چیز ہوتے ہیں، برگر وغیرہ، ان چیزوں میں سب سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں گرمیوں میں کہ باہر نکل جائے اور فاسٹ فوڈ لے لے، کوئی اور بھی چیز لے لے، سب سے زیادہ سالمونیلا بیکٹیریا، یہ جراثیم کا نام ہے، یہ ان فوڈ میں ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم جو باہر چیزیں لیتے ہیں، پسینے بھی نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پانی بھی بہت کم پیتے ہیں، جب ضرورت ہے ہم پانی پیتے ہیں، لیکن پانی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا۔ جس طرح ڈیزل کی وجہ سے یا پیٹرول کی وجہ سے جب گاڑی چلتے ہیں نا تو ان کو تو ضرورت ہوتے ہے، لیکن ہمیں انسان کو ان چیزوں کو پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ ہم صرف پیاس کے لیے نہیں پیتے، ہمیں انسان کا گردے جتنے بھی باڈی پارٹ ہے وہ پانی کی وجہ سے چلتے ہیں، تو ہم پانی بھی بہت زیادہ کم پیتے ہیں، ادھر پسینے بھی نکلتے ہیں، تو ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر جو باہر ہم فوڈ کھاتے ہیں تو اس میں سالمونیلا جراثیم جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں چلا جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پیرسٹالک مومنٹ جو ہوتے ہیں، وہ پیرسٹالک جو ہوتے ہیں اس کے مومنٹ زیادہ تیزی سے ہو جاتے ہیں، تو ہمارا پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر گرمیوں میں باہر چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں، جو بھی چیز ہوتے ہیں گھر میں تیار کر کے کھایا کریں، کیونکہ ہم باہر جب زیادہ تر کوشش کرتے ہیں باہر چیزوں سے تو ان کی وجہ سے ہمیں بیماری آ جاتے ہیں، کیونکہ پیٹ خراب ہونا یہ بہت خطرناک چیز ہوتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں کہ مطلب پیٹ خراب ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے ہم بس کوئی فلائیجل وغیرہ، کوئی کلینٹ وغیرہ، کوئی بھی ٹیبلٹ ہو ہم لے لیں تو اس کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، مطلب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ آپ زیادہ تر جب آپ کا پیٹ خراب ہو جائے اس دنوں میں تو آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں، نیمکول لیا کریں، ORS، ٹھیک ہے، وہ لے سکتے ہیں، جتنا آپ پانی میں کمی ہوتے ہیں نا وہ پورا کرتے ہیں۔ آپ ساتھ میں فلائیجل بھی لے سکتے ہیں،
ایک دم زیادہ تر ایک ٹیبلٹ ہوتے ہیں ایموڈیم ایموڈیم کو فوراً آپ نہیں لینا، کیونکہ وہ فوراً آپ کو بند کرتے ہیں، مطلب پیٹ خراب ہونا جو خراب ہوتے ہیں وہ بالکل بند کرتے ہیں۔ پلائجل لے سکتے ہیں اگر بڑا انسان ہو، مطلب 20 سال سے اوپر ہو، تو وہ پلائجل 3 ٹائم ڈبل بھی لے سکتے ہیں اور سنگل بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وجہ سے انشاءاللہ اینٹی بایوٹک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ فلائجل ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں، انفیوژن ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کوشش نہیں کرنا کہ اینٹی بایوٹک پہ چلے جائے، کیونکہ اینٹی بایوٹک کی وجہ سے ہماری قوت مدافعت ختم ہو جاتے ہیں، مطلب کمزور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ہمارے جسم پہ اور بھی بیماری اس طرح ہوتے ہیں کہ اٹیک کرتے ہیں۔ کوشش کر لیں کہ مطلب اس طرح باہر والی چیزوں سے پرہیز کر لیں۔ اور ہمارا جو ٹاپک تھا آج، یہ پیٹ خراب ہوتا تھا اور بچوں کی دان کی وجہ سے پیٹ خراب ہوتے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ بس اپنا خیال رکھیے، باہر چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں، آج کل دنوں میں انوائرمنٹ چینج ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے۔ اور ایک درخواست ہے آپ سب لوگوں کو، اگر میرے چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کر لیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا جو امیون سسٹم ہے انشاءاللہ تھوڑا بڑھ جائیں گی، تو انشاءاللہ ہم نئے ویڈیو لے کے آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ اگین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔